ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دکان کے پیچھے ایک سرائے تھی، اس میں مسافر آ کے رہتے تھے، اس کو رمضان کی سرائے کہتے تھے۔ موٹی بان والی چارپائیاں ہوتی تھی، کچا فرش تھا، لپائی والی گاڑے والی دیواریں تھیں، اور چھتیں اکثر ٹپکتی تھی بارش میں۔ مسافر آ کے رہتے تھے، پھیری والے، خاص طور پہ جب کپاس اترتی ہے تو کپاس میں پیسے آتے ہیں، تو پھر دیہاتوں میں کپڑا بیچنے والے، کھیس بیچنے والے، بیڈ شیٹیں بیچنے والے دوسرے شہروں سے وہاں آ کے رہتے تھے۔ وہ سرائے تھی۔ تو میں سرائے میں گیا، میرے والد صاحب نے فرمایا راکھ لے کے آ۔ راکھ وہ اس لیے کہ ایک بچہ آیا، اس نے الٹی کر دی تھی سڑک کے اوپر، فرمانے لگے تارے تو راکھ لیا، اس پہ ڈال دے۔ تو وہاں چونکہ کھانا وغیرہ وہ پکاتے تھے تو اس کی راکھ، میں راکھ لینے گیا تو میں نے ایک منظر دیکھا، وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ ایک ذمہ دار تھا، اس کا نام بھی یاد ہے، ملک ظہور اس کا نام تھا، بڑا موٹا، بہت زیادہ موٹا تھا۔ اس کی بیٹی چھوٹی سی، کچھ 6-7 سال کی تھی، اس کے پیٹ کی چڑھی ہوئی تھی اور وہ ہائے ہائے کر رہا تھا۔ کہنے لگی سونی جتی گھنڈے، سونی کو جی نا، خوبصورت جوتی لینی ہے میں نے، بدصورت نہیں لینی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لے کے دی تو ہے، ورنہ میں نے یہ نہیں لینی، یہ وٹا دے، اس کو واپس کر دے، میں نے خوبصورت جوتی لینی ہے۔ اب یہ آپس میں بات چیت ہو رہی تھی آپس میں، اور یہ میں سن رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا دیکھ ابھی کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، بچی جیتتی ہے یا باپ جیتتا ہے۔ کبھی پیٹ پہ چڑھ جائے، اس کے پیٹ پہ چڑھ کے نا ایسے زور زور سے مارے، پیٹ تھا بیچارہ ہوا والا بہت سارا، اس کو درد ہو، کہے ہائے ہائے اماں، ہائے اماں پیٹ۔ یا میں نے اس کی ہائے اماں وہاں دیکھی، یا ایک دفعہ حج پہ تھے، ایک بینک آفیسر تھے، وہ بیچارے ریٹائر ہونے کے بعد حج پہ آئے، تو حج پہ ہو گیا بخار بہت سخت، اور بخار بھی ایسا کوئی ہوا، مدینے کا بخار تو ویسے ہی مشہور ہے، بڑا سخت بخار ہو گیا۔ مجھے پتا چلا، میں نے کہا پردیسی مسافر ہے، اس کی عیادت کرنے کوئی دوائی کی ترتیب۔ جب میں گیا نا تو وہ بیچارے خاموش پڑے ہوئے تھے، بیچارے بے خود۔ تو میں نے جا کے اسے نبض پہ ہاتھ رکھا، اس کا ٹولا تو آنکھیں کھولی، تو ساتھ ایک بندہ کہنے لگا حکیم صاحب ہیں لاہور کے، سیانے حکیم ہیں، تو وہ کہنے لگا اچھا جب سنو نا حکیم صاحب ہیں، تو کہنے لگا ہائے اماں ہائے اماں ہائے، بوڑھا ہو گیا 70 کے قریب پر کہتا ہائے اماں ہے، 70 کے قریب تھا وہ اندازہ، بہت سارا بوڑھا تھا، گھٹنوں سے چل نہیں سکتا تھا، جس انداز میں بیچارے طواف کیے، حج کیا، جو مشقت ہوئی بڑھاپے میں ریٹائر ہونے کے بعد، پر اس کے دل سے میں نے جو، اس کی زبان سے جو میں نے بول سنے نا، تو میرے ایک پل میں یاد آیا کہ اماں 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 ہوتی ہے، ہاں، اور اماں کو اماں کہیں تو مزہ آتا ہے، اماں کو مم کہیں، پتہ نہیں ڈیڈ کو باپ پتہ نہیں کیا کہیں، اماں اماں ہوتی ہے۔ اماں کہیں ہوٹ مسلسل ملتے رہتے ہیں، ماں کہیں ہوٹ کھل جاتے ہیں، کہہ کے دیکھو، ماں ہوٹ کھل جاتے ہیں، منہ کھل جاتا ہے، اور اماں کہیں ملتے ہوٹ رہتے ہیں اور مزہ آتا رہتا ہے۔ تو میں نے اس کے لفظوں سے، ایک لہجوں سے ایک لفظ پڑھا، اماں، ہائے اماں ہائے، خیر تسلی دی، دوائی کچھ جو بھی ہے۔ اب وہ ذمہ دار جو ہے، اس کا پیٹ پھولا ہوا، بہت سارا موٹا، اور بچی اوپر چڑھی ہوئی 6-7 سال کی، کہہ رہے جتی سوڑی گنسا کو جی آ گنسا۔ وہ بار بار کہنے لگا لے تو دی ہے، کہنے لگا ایک کو جیے، یعنی بدصورت ہے، میں اور لوں گی۔
آخرکار وہ جب زور کرے نا تو کہا ہائے اماں نہ میرا پیٹ میں درد ہوتا ہے اتر جا نیچے، کہہ رہے نہ ہون تیرا بھیٹ ڈال دیا دکھے سان ککی مرے سا، وہ پیٹ میں نا مکے مارے اس کو نا درد ہو تو کہہ رہے ہون وال دیا دکھے سا، اب اور دکھاؤں گی مکی مرے سا، اب پیٹ میں مارے مکے، وہ کہا ہائے اماں درد ہوتا ہے بہت زیادہ، ہائے میری اماں میں مر گیا۔ آخر اٹھا، اچھا ہوں چلتا ہوں، اٹھا، جوتی وہ ذمہ داروں والا اس کا غصہ تھا، وہ اس نے تو وہ پھر لے کے اس کو گیا اور اس کے ہاتھ میں جوتی کا ڈبہ تھا اور شاپر تھا، اور میں نے اس وقت اس بچی کی جو چال دیکھی وہ بڑی عجیب چال تھی، اس میں فاتحانہ چال تھی، اور اس نے اپنا صافہ اٹھایا موڑنے پہ ڈالا ذمہ داروں والا اور وہ چل پڑا جوتی والی دکان پہ، اور میں راکھ لے کے ابا جی کے پاس چلا گیا۔ یہ جو حادثہ آیا تو مجھے مختلف سوچیں آتی رہیں، تو پھر ایک دم میں مجھے ملک ظہور والا واقعہ یاد آیا، تو میں نے کہا ملک ظہور میں محبت نہیں ہوتی، اگر ملک ظہور کی جگہ ملک ظہور کی بیوی ہوتی تو جو ماں میں محبت ہوتی ہے وہ باپ میں نہیں ہوتی۔ رب نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، کہ میرے بندے میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 باپوں سے زیادہ، اللہ نے نہیں فرمایا، 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 باپ سے زیادہ۔ اگر ملک ظہور کی بیوی ہوتی تو وہ اسی وقت کہتی کہ ٹھیک ہے میں تجھے چل کے جوتی ابھی تبدیل کر۔ میں سوچتا رہا کہ مولا یہ جو جھٹکا آیا نا، اس جھٹکے پیچھے اصل میں ہم بچے نہیں بنے، تیری محبت تو ملک ظہور سے کہیں جاتا ہے کہ ملک ظہور کو وہ پیٹ میں چڑھ کے مکے میں مار رہی، اور اس کا پیٹ بےچارا موٹے پلے کا پیٹ تو دردی ہوتا ہے، ویسے ہی بہت زیادہ پھولا ہوا پیٹ تھا، اس میں ہوتا تو کچھ نہیں سوائے ہوا کے، اور اس پہ اچھل کود بھی رہی، پر آخر کار جوتی اس نے لے لی۔ یہ میری ایک سوچ ہے جو میں سوچتا رہا کہ مولا ہم نے تجھے خود سے منوایا نہیں، تجھے چاہا نہیں، جس طرح تو نے ہمیں چاہا، تو نے ہمیں کیسے چاہا؟ ہمارے سارے عیب، ہماری ساری غلطیاں۔ ایک بڑے ذمہ دار تھے سید قلندر حسین شاہ، بڑے مواحد آدمی تھے، بہت توحید پرست تھے، گرمیاں ساری مری میں گزارتے تھے۔ وہ ایک لفظ کہا کرتے تھے میں اپنے دوستوں کو عیبوں سمیت قبول کرتا ہوں، بڑا عجیب لفظ تھا ان کا۔ ان کہتے ہیں میرے دوست جتنے بھی ہیں ان کے جتنے بھی عیب ہوتے ہیں میں ان سمیت قبول کیا کرتا ہوں، اس لیے سارے میرے ہوتے ہیں، میرے اللہ نے ہمیں عیبوں سمیت قبول کیا ہوا ہے۔ وہ تو اپنی چاہت میں اتنا آگے ہے کہ میرے عیب اتنے ہیں کہ رب میرے عیب ظاہر کر کے مجھے پہ کوئی تھوکے بھی نہ۔ رب نے میرے اتنے پردے دیے ہوئے ہیں، رب نے اپنی صفت ستاری کا ایسے کمال کیا ہوا ہے، رب نے تو میرے ساتھ ایسے معاملہ کیا کہ مجھے عیبوں سمیت رب نے قبول کیا ہوا ہے، اور میرے اوپر اپنی رحمت، اپنی شفقت، اپنی عطائیں اور اپنی کرم نوازی میرے اوپر کی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے رب کو کیا دیا ہے؟ رب نے تو مجھے یہ دیے ہیں